اور خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ، وہ والدین جنہوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا اور اس کو ہمیں سنایا ہے۔ اور بالخصوص میں اس بچے کو داد دینا چاہتا ہوں کہ جس کی والدہ محترمہ ماضی قریب میں ہی اس دنیا فانی کو چھوڑ کر رخصت ہو گئیں۔ انشاءاللہ ہم گمان کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے کہ وہ اس بابرکت مہینے میں کل نفس ذائقۃ الموت کے مصداق اس دنیا سے تشریف لے گئیں، مگر اپنے پیچھے ایسے ہیرے، ایسے جواہر چھوڑ کے چلی گئیں کہ انشاءاللہ جب تک وہ زندہ ہیں ان کے نامہ اعمال میں ان کے درجات میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ حضرات گرامی قدر، رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ، برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، اس میں جو کرنے والے کام تھے ہم نے ان احادیث کو متواتر سنا، مختلف دروس میں سنا۔ قاری صاحب آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کی آیات اور احادیث سناتے رہے ہوں گے۔ رمضان کے حوالے سے ہم نے اس بات کو بھی سنا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ روزوں کو رکھا، اللہ نے اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیا۔ ہم نے اس بات کو بھی سنا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے ایمان کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ قیام کو لیا، اللہ رب العزت نے اس کے بھی سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ ہم نے اس حدیث کو بھی سنا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ لیلۃ القدر کا قیام کیا، اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ آپ نے رمضان میں کرنے والے اور بھی دوسرے کاموں کو، دوسری عبادات کے متعلق سنا ہوگا، زکوٰۃ کے متعلق سنا، قرآن مجید کی تلاوت کے متعلق سنا، عمرے کے متعلق سنا کہ جس نے رمضان میں عمرہ کیا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حج کو ادا کیا۔ آپ نے صدقات کے بارے میں سنا کہ آقا کائنات بالعموم کتنے زیادہ صحیح تھے، لیکن جب رمضان کا مقدس مہینہ آ جاتا آپ کی صحاوت اس قدر تیز ہو جاتی کہ تیز رفتار آندھی بھی آپ کی صحاوت کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اور بھی ہم نے دوسری عبادات کے متعلق رمضان میں سنا، ہم نے قرآن کی تلاوت کے اجر و ثواب کو بھی سنا، ہم نے تہجد کے اجر و ثواب کو بھی سنا۔ بات کا تمہید کے باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی بھی عبادات تھیں رمضان المبارک کے ساتھ خاص طور پہ، ساری عبادات کا جو واحد مقصد یہ تھا کہ اللہ نہ کرے کہنے والا یا ہم سب سننے والوں میں سے کوئی بھی اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، جہنمیوں کی فہرست میں اگر اس کا نام لکھا ہوا ہے وہ اپنے نام کو جہنمیوں کی فہرست سے نکلوا کر جنتیوں میں شامل کروا دے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ رب العزت وہ غفور الرحیم ہے، وہ رحمان ہیں، وہ بڑا کرم کرنے والے ہیں۔ یہ ان کی ہرگز منشا نہیں ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو اذیت میں، عذاب میں، تکلیف میں مبتلا کریں، بلکہ وہ اس قدر غفور الرحیم ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک غزوے میں ہم کچھ لوگوں کو قیدی بنا کر لے آئے۔ ہم آقا کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ ان قیدیوں میں سے ایک عورت کھڑی ہوئی، وہ ان قیدیوں میں کسی چیز کو تلاش کرنے لگ پڑی۔ ہم سارے واقعے کو دیکھ رہے، سارا ماجرا دیکھ رہے، بالآخر اس عورت کو ان قیدیوں میں سے اپنا بچہ مل گیا۔ اس نے اس بچے کو اٹھایا، سینے کے ساتھ لگا لیا،
آقائے کائنات جو ہمارے ساتھ اس سارے منظر کو دیکھ رہے تھے اپنے اصحاب کو مخاطب کیا، کہا سنو، تم میں سے کوئی شخص یہ گمان کرتا ہے کہ یہ عورت جس نے اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگایا ہوا وہ اپنے جیتے جی لکڑیوں کو اکٹھا کرے، اس کو سلگائے، آگ کو لگائے اور جیتے جی اپنے بیٹے کو آگ کی نظر کر دے۔ حضرت عمر کہنے لگے، ہم نے یک زبان ہو کر کہا نہیں نہیں آقا، ایسے کیسا ممکن ہے کہ کوئی ماں اپنے جیتے جی اپنے بیٹے کو آگ کی نظر کر دے؟ تو ساتھیوں، آپ کے اور میرے لیے خوشخبری کی بات ہے، آقا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ یہ ماں جو اپنے بیٹے کے ساتھ اتنی رحم دل ہے، اللہ کی قسم ہے اللہ اس سے بہت زیادہ رحم اپنی محلوق کے ساتھ کرنے والے ہیں۔ ساتھیوں، یہ رحمتوں کا مہینہ ایک مرتبہ پھر ہماری زندگیوں میں آ چکا ہے۔ یہ مقدس مہینہ، یہ ہماری خوش بختی ہے، ہماری خوش نصیبی ہے۔ بہت سے لوگ جنہوں نے گزشتہ برس ہمارے ساتھ رمضان کے روزوں کو رکھا، اب کے برس وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اور مشہور حدیث جبریل آپ نے متعدد بار سنی کہ وہ شخص اس کی ناک خاک آلود ہو، وہ ناکام اور نامراد ہوا جس کی زندگی میں یہ مقدس مہینہ آیا اور اس نے اپنے آپ کو جہنمیوں کی فہرست سے نجات نہ دلوا دی ہو۔ حضرات گرامی قدر، یہ مبارک مہینہ آ چکا ہے، ایام معدودات۔ ابھی کل کی بات لگتی تھی، ہم نے پہلے روزے کو رکھا، پہلے قیام کو کیا، تلاوت کو کیا، آج 28ویں رات میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ ایام معدودات، گنتی کے یہ چند دن بڑی تیزی سے ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے۔ ابھی بھی وقت ہے، 2 راتیں باقی ہیں۔ اللہ کی رحمت اپنے پورے جوش و خروش پہ ہے۔ کہنے والے کو بھی چاہیے، سننے والوں کو بھی چاہیے، آئیں رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کے استغاثے کو دائر کریں، اپنے گناہوں پہ نادم ہو، شرمندگی کا اظہار کریں، گناہوں کو دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ اللہ کی قسم، آسمان سے ندا رہی، اے لوگو جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور ساتھیوں، گناہوں کی تعداد، گناہوں کے بڑے ہونے کا خیال بعض اوقات ہمارے دل میں آتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ رب العزت کلام مجید میں جگہ جگہ اور بہت سی احادیث اس بات کا پتہ دیتی ہیں، گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، جرم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، قتل کو لے کے آؤ، ڈاکے کو لے کے آؤ، چوری کو لے کے آؤ، زنا کو لے کے آؤ، شراب کو لے کے آؤ، جوئے کو لے کے آؤ، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ نہ صرف گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں بلکہ ان کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل کر دیتے ہیں۔ ساتھیوں، یہ بونس کا مہینہ ہماری زندگیوں میں آیا ہوا ہے، یہ سیزن رحمتوں کا، مغفرتوں کا لگا ہوا۔ آج ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں، مولوی صاحب، قاری صاحب، ہماری زندگیاں گناہوں میں آلودہ، ساری زندگیاں برائی کا ارتکاب کرتے ہوئے گزر گئی، آپ کی شریعت ہم جیسے گناہگار کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ او ہاں، یہ آج آپ کے اور میرے ذہن میں سوال نہیں پیدا ہوا۔ آقا کائنات کی بارگاہ میں بھی حضرت ابو طویل شطب الممدود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہیں۔ آپ نے آقا کائنات آمینہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، کہا آقا آپ کی شریعت مجھ ایسے شخص کے بارے میں کیا کہتی ہے جس کی ساری زندگی
گناہوں کا ارتکاب کرتے ہوئے گزری ہو، نہ صرف گناہوں کا ارتکاب کرتے ہوئے گزری ہو بلکہ کوئی ایک بڑا گناہ ایسا نہیں جس کا میں نے ارتکاب نہ کیا ہو، کوئی بڑا گناہ نہیں ایسا۔ آقا کائنات نے حضرت ابو طویل کی بات کو سنا، متبسم ہوئے، مسکرانے لگے، کہا فَهَلْ أَسْلَمْتَ، ابو طویل کیا تو نے اسلام کو قبول کر لیا ہے؟ کیا تو سچی توبہ کو بجا لایا ہے؟ کیا تو اپنے گناہوں پہ نادم ہے، شرمندہ ہے؟ حضرت ابو طویل نے کہا اما انا فاشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، جہاں تک میری بات ہے میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ نے ابو طویل کی بات کو سنا، کہا ابو طویل اگر تو نے اسلام کو قبول کر لیا، سچی توبہ کو کر لیا، اللہ رب العزت نہ صرف تیرے گناہوں کو معاف کریں گے بلکہ ان کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل کر دیں گے۔ حضرت ابو طویل چونک کھڑے ہوئے، کہا آقا وغدراتی وفجراتی، وہ میری سیاہکاریاں، وہ میری بدکاریاں، ان کے بارے میں بھی کچھ خبر دیجئے۔ آقا نے کہا ہاں ہاں، وہ تیری بدکاریاں ہیں، تیری سیاہکاریاں ہیں، تیری برائیاں ہیں، تو نے سچے دل سے توبہ کی، اللہ نے ان کو بھی نیکیوں کے ساتھ تبدیل کر دیا ہے۔ ساتھیوں پھر یہ بڑی بدنصیبی ہے، قرآن ہمیں اس بات کا پیغام دے رہا، احادیث ہمیں اس بات کا پیغام دے رہی کہ اللہ ہمیں معاف کرنے پہ تلے بیٹھے ہیں، پھر کہنے والا اور سننے والا کیوں نہ رب کی بارگاہ میں آئے، اپنے آنسوؤں کو گرائیں، اس کے سامنے اپنے گناہوں کے استغاثے کو دائر کریں۔ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے میں یہاں پر یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، یہ ہمارا قرہ امتیاز ہے، یہ ہماری خوش بختی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اسٹیج سے، ہماری مسجد سے، ہمارے منبر و محراب سے جب بھی بات ہوتی ہے، یا قال اللہ کی بات ہوتی ہے، یا قال الرسول کی بات ہوتی ہے، ہم لوگوں کو قصے اور کہانیاں سنانے کے لیے نہیں بلاتے، ہم لوگوں کو قصیدے اور بردہ سنانے کے لیے نہیں بلاتے، ہم لوگوں کو اپنے بڑے کی بڑائی کی طرف نہیں بلاتے، کسی چودھری کی چودراہٹ کی طرف نہیں بلاتے، وہ ہم لوگوں کو بلاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے یا رب کے قرآن کی طرف بلاتے ہیں، یا کالی کملی والے کے فرمان کی طرف بلاتے ہیں۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے، اور آج نہیں ہمیشہ سے ہمارے اسلاف نے، اور آج ہم انہی اسلاف کی روایات کے امین جب بھی بات کی، قال اللہ کی بات کی، قال الرسول کی بات کی، ہم نے اس نعرہ رستاخیز کو لگا دیا، کائنات کے باسیوں سن لو، ہمارے سر کا مالک عرش کا خدا ہے، ہمارے دل کا مالک مدینہ کا مصطفیٰ ہے۔ جس طرح ہمارا سر وحدہ لا شریک کے آستانے کے علاوہ جھک نہیں سکتا، اسی طرح ہمارا دل کالی کملی والے کی محبت کے علاوہ دھڑک نہیں سکتا۔ ہم نے ساری محبتوں کو آقا کی محبت پر قربان کر دیا۔ کیا حسن سمجھا ہے، کیا عشق نہ جانا ہے، ہم حق نشینوں کی ٹھوکر پہ زمانہ ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اسے اپنا پیر بنا لیا ہے، اسے اپنا رہنما جان لیا ہے، اسے اپنا بڑا بنا لیا ہے۔ اب ہمارا دل کسی اور طرف دیکھنے کو کرتا ہی نہیں ہے۔ آج لوگ بھی محبت کے دعوے دار ہیں، ہم بھی محبت کے دعوے دار ہیں، آپ بھی محبت کے دعوے دار ہیں۔ تم نے بھی کہا کہ آقا کی بات تو ٹھیک ہے، آقا کی بات کے ہوتے ہوئے میں اپنے مفتی کے فتوے کو کیا کہوں، اپنے امام کے قول کو کیا کہوں، میں آقا کی محبت میں تو سرشار ہوں، آقا کی محبت کا تو دم بھرتا ہوں، آقا کی محبت کے نعرے کو لگاتا ہوں، آقا کی بات کے ہوتے ہوئے مگر میں اپنے خطیب کی خطابت کو کیا کہوں،
مگر اللہ کے فضل و کرم سے ہم وہ خوش نصیب ہیں، ہم نے اس امر کا اعلان کر دیا، کائنات کے باسیوں سن لو، خطیب بھی غلطی کھائے، مولوی بھی غلطی کھائے، پیر بھی غلطی کھائے، فقیر بھی غلطی کھائے، صدیق شہید اور امام بھی غلطی کھائے، میں بھی غلطی کھاؤں، تو بھی غلطی کھائے، غلطی سے پاک اگر کسی کو بنایا، اللہ نے تنہا آمینہ کے لال کو بنایا ہے۔ اور آسمان سے ندا آئی، ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کائنات کے باسیوں سن لو، ناطق وحی اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، وہ جب بھی بات کرتے ہیں رضائے خدا بندی سے بات کرتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ نعرہ ہے، ہمارے قاری صاحب یا میں ہوں یا کوئی اور ہو، بچہ ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، خطیب ہو، شیخ الحدیث ہو، اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں کو جب بھی بلائے گا یا رب کے قرآن کی طرف بلائے گا یا کالی کملی والے کے فرمان کی طرف بلائے گا۔ اور میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھ رہا، رمضان المبارک کی یہ قیمتی ساتیں بڑی تیزی سے ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی، آقا کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر دن جس میں ہم صبح کا آغاز کرتے ہیں، اللہ رب العزت اپنے ہاتھوں کو پھیلائے رکھتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں، اور رات کی تاریکیوں میں سیاہکاریاں کرنے والوں، گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں، اعلان ہو رہا ہے، رمضان کی بات نہیں کر رہا، پورے سال میں اللہ کی سنت ہے، اللہ کا معمول ہے، تمام دن اپنے ہاتھوں کو پھیلائے رکھتے ہیں، آؤ رات کو گناہ کرنے والوں، آؤ اپنے گناہوں کے استغاثے کو دائر کرو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اور پھر اسی طرح آقا کائنات نے ارشاد فرمایا، ساری رات اللہ رب العزت اس بات کا اعلان کر رہے، ہاتھوں کو پھیلایا ہوا، دن کے اجالوں میں گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں، آؤ میرے سامنے گناہوں کا اقرار کرو، گناہوں کے استغاثے کو دائر کرو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ ساتھیوں، بات کا خلاصہ یہ ہے، بات کا مقصد یہ ہے کہ آج رمضان المبارک یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ایک مرتبہ پھر ہماری زندگیوں میں آیا ہوا، ہمیں چاہیے اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لے، اپنے ندامت کے آنسوؤں کو اس کے سامنے بہا لیں، گناہوں کو ترک کرنے کا عہد کر لیں، گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، سچے دل سے توبہ کو بجا لائیں، اللہ انشاءاللہ نہ صرف ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے بلکہ ان کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل کر دیں گے۔ اللہ رب العزت سے جو دعا ہے، جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس پر کہنے والے کو بھی اور سب سننے والوں کو بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔